ایمان کی بات اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے ہمیں قرآن مجید والفرقان الحمید میں اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا، اور مثال دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ اللہ کسی مچھر کی بھی مثال دے، اور مثال دینا یہ بات کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، اور بات سمجھ میں مثال کے ذریعے آسانی سے آتی ہے انسانی ذہن کے مطابق۔ تو جو ایمان ہے نا، کیا زبانی کہہ دینا کیا یہ ایمان کے لیے کافی ہے؟ ہمیں قرآن مجید والفرقان الحمید میں سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 24 میں اس کی ایک مثال دے کر سمجھایا۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ایک بات کو سمجھایا مثال دے کر؟ وہ کیا بات ہے؟ کلمتن طیبتن، پاکیزہ بات کو، کشجرتن طیبتن، پاکیزہ درخت کی مثال دے کر، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فرع کہاں ہے؟ آسمان میں، یعنی اس کی شاخیں کہاں ہیں؟ آسمان۔ اس مثال کو دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں کہتا ہوں کہ ساری ایمان کی جو کنڈیشن ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال میں رکھ کر سمجھا دیا ہمیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ درخت کون سا؟ کلمتن طیبتن، اچھا کلمہ، پاکیزہ کلمہ، کس کی طرح؟ کشجرتن طیبتن، اس درخت کی طرح جو کہ بہترین درخت ہے، اچھا درخت ہے۔ اب وہ درخت کیا ہے؟ اس کی اصل ثابت ہے۔ ثابت کا معنی کیا ہے؟ جی۔ اس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں ہوتی ہے، اصل کی، ایسے ہی، اور اس کی شاخیں جو ہے فی السماء، وہ آسمان میں۔ تو ایمان کی بھی اس آیت مبارکہ سے، چونکہ ایمان کی بات کرتے ہوئے بات مثال دی گئی، لہذا اس آیت سے ایمان کے بھی گویا کہ دو لیول ہو گئے۔ صحیح۔ ایک لیول وہ ہے جو اس درخت کی طرح ہے کہ جڑ ہے، اور جڑ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اور شاخیں جو وہ آسمان پر ظاہر ہوتی ہیں اور وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو درخت کی مثال دی، اس کا مطلب ہے ایمان کے بھی دو حصے ہو گئے۔ ایک ایمان کا وہ حصہ ہے جو چھپا ہوا ہے، بالکل صحیح، جو جڑ ہے، اور دوسرا ایمان کا وہ حصہ ہے جو ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو ایمان کا جو پہلا حصہ ہے جڑ، وہ کیا ہے؟ وہ بندے کا وہ یقین ہے جو اس کے دل میں پختہ اور پوشیدہ ہے کہ اللہ ہے۔ اللہ، یہ یقین اس جڑ کی طرح جو زمین کے اندر ہے، نظر نہیں آ رہی، کیا بات، لیکن اس جڑ کے اوپر وہ درخت جو ہے وہ کھڑا ہے۔ سبحان اللہ تو سبحان جب تک یہ جڑ نہیں ہوگی، آپ اس جڑ کے بغیر اس درخت کو کھڑا نہیں کر سکتے، جس کو اللہ کا شجرتن طیبتن فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو گویا کہ ایمان کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ کے دل کا یقین ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کے دل کے ہزارویں گوشے میں، لاکھویں گوشے میں بھی یہ موجود ہے کہ اللہ ہے۔ واہ واہ، آپ نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ نیک عمل کرتے ہو اس لیے کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے گا۔ واہ، آپ نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ کا یقین ہے کہ میں اگر برا عمل کروں گا تو میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ جی، یہ یقین جو ہے نا، اصل میں یہ اس جڑ کی طرح ہے۔ تو یہ پہلا حصہ ہو گیا۔ اب آ جائیے اس کے دوسرے حصے پر۔ اس کی جو فرع ہے، یعنی شاخیں ہیں، وہ آسمان میں۔ اب اس کا یہ جو دوسرا حصہ ہے، یہ وہ قول ہے جو بندہ زبان سے ادا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ یہ جو کلمہ پڑھتا ہے یا اشہد کہہ کر گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہے۔ اب یہ قولی ایمان ہے۔ اب یہ جو قولی ایمان ہے حافظ صاحب، ظاہری طور پر مومن ہونے کے لیے تو یہ والا کافی ہے، لیکن جو جڑ والی بات ہے، جب تک یہ والا حصہ بندے کے پاس نہ ہوگا، اس وقت تک اللہ کے ہاں اس کا یہ ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں آپ اس بندے کو کچھ نہیں کہہ سکتے، جس بندے نے زبان سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا، آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اس کو مومن نہ مانیں۔ صحیح، زبان سے کلمہ پڑھنے والے کو آپ اس کے ایمان کا اعتبار کریں گے ہی کریں گے، لیکن عند اللہ آپ اس کی جڑ جب تک دل میں ثابت نہ کر دیں اس درخت کی طرح، وہ آپ کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا